برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ایک انتہائی دردناک، دل خراش اور دل کو تڑپا دینے والی خبر آئی ہے، جسے سن کر کے خود میرا ذہن و دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا ہے۔ یعنی محسن العلماء، محسن المشائخ، محسن علیمیہ، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد معین الحق علیمی صاحب قبلہ، سابق صدر دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کا وصال پرملال ہو گیا ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ آج نماز عشاء کے بعد فوری طور پر میں نے مولانا عرفان الحق علیمی صاحب سے رابطہ کیا، ان کی بھی خیریت دریافت کی اور علامہ معین الحق علیمی صاحب کی بھی خیریت دریافت کی، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت شدید بیمار ہیں اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ یہ خبر سن کر ہی میں حواس باختہ ہو گیا تھا، کیونکہ میں خود اور حضرت بھی میرے دل کے انتہائی قریب تھے۔ شاید بعد کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں ممبئی آؤں اور حضرت سے ملاقات نہ کروں۔ رمضان المبارک کے مصروف اوقات میں بھی ایک دو شب حضرت سے ملاقات کے لیے بلکہ پوری شب گفتگو کے لیے نکال ہی لیا کرتا تھا۔ 2019 ایسا گزرا کہ پورے سال میں ممبئی میں نہیں آ سکا۔ محرم الحرام میں ہمیشہ میں خطاب کے لیے آیا کرتا تھا، لیکن اس بار اس بہانے سے بھی یہاں آنا نہ ہوا، جس کی وجہ سے کافی طویل غیبت ہو گئی اور حضرت سے کوئی ملاقات نہ ہوگی، دعا سلام نہ ہو سکی، خیر و خیریت نہ معلوم کر سکا۔ یوں تو 12 مارچ کو میں بمبئی آ گیا تھا اور 12 مارچ سے 22 مارچ تک شدید مصروفیت تھی اور 23 مارچ کو واپسی کا بھی ٹکٹ تھا، مگر ملک کے جو حالات ہیں اس نے ذہنی طور پر اتنا زیادہ منتشر کر دیا تھا کہ اس موقع پر بھی حضرت سے ملاقات نہ ہو سکی اور 23 مارچ کو لاک ڈاؤن ہو گیا۔ تب سے اب تک میں بمبئی کے اندر پھنسا ہوا اور پھنسنے کی وجہ سے میں حضرت سے ملاقات کے لیے نہیں جا سکا۔ میرے جتنے احباب ہوں گے سب کو معلوم ہے کہ میں ان میں سے کسی سے بھی سوائے چند کے رابطے میں نہیں ہوں، اور میرا جو قدیم نمبر ہے 8585962791 وہ ابھی 2 مہینے سے بند چل رہا ہے، اس لیے بھی لوگ مجھ سے رابطے میں نہیں رہ پا رہے ہیں۔ تو میں خود بھی دوستوں سے رابطے میں نہیں رہ سکا، ذہنی الجھن اور خلجان کی وجہ سے، اور نمبر بند ہونے کی وجہ سے میرے دوست احباب بھی مجھ سے رابطے میں نہیں رہ سکے، ورنہ حضرت کی کوئی نہ کوئی تو کال آ ہی جاتی اور حضرت خیریت میرا دریافت کر ہی لیا کرتے تھے۔ حضرت علامہ معین الحق علیمی صاحب میری طرح سے درجنوں سینکڑوں نوجوان علماء کے ذہن و دماغ پر حکومت کرتے تھے۔ ان کا مسکراتا ہوا چہرہ، ان کا پیار بھرا انداز اور بے لوث طریقے سے نوجوان علماء کو مشورے دینا، ان کو نئی راہیں دکھانا، نئی دنیاؤں سے واقف کرانا، ان کی خیریت معلوم کرنا، ان کے ادارے کے بارے میں معلوم کرنا، اور اگر صاحب سیف و قلم ہے تو اس سے مختلف موضوعات پر لکھنے کی گزارش کرنا، یہ سب ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ حضرت علامہ معین الحق علیمی صاحب بمبئی میں میرے لیے پاسبان، سائبان اور ایک جائے پناہ تھے۔ جب بھی میں ممبئی آتا تھا، جب تک حضرت سے ملاقات نہ ہو جاتی مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ افسوس حضرت جتنا مجھے نوازنا چاہتے تھے، افسوس حضرت جتنا مجھے عطا کرنا چاہتے تھے، جتنا میرے اوپر کرم کرنا چاہتے تھے، میں اپنی شامت اعمال اور پراگندہ ذہنیت کی وجہ سے حضرت کو وقت نہیں دے سکا، نہ حضرت سے میں کچھ استفادہ کر سکا۔ حضرت میرے لیے کیا تھے اور کس قدر میرے اوپر کرم فرماتے تھے، میرے ان کے درمیان ایک راز ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرم، ان کے درجات بلندی عطا فرمائے۔ جس وقت حضرت نے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کی باغ ڈور سنبھالی، اس وقت دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی ہندوستان کے عام مدارس کی طرح سے ایک مدرسہ تھا، لیکن آپ نے اپنے عالمانہ تجربات اور فقیہانہ اور مفکرانہ مبصرانہ انداز نظر سے اس ادارے کو برق و باران کی طرح سے تیزی کے ساتھ عروج و ارتقاء کی راہوں پر گامزن کر دیا، اور دیکھتے دیکھتے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی ہندوستان کے چند نامور اداروں میں ایک اہم نام بن کر کے دنیا کے نقشے پر جلوہ گر ہوا۔ بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے بعد طلباء، علماء، اساتذہ، محققین، اہل قلم جس ادارے کا سب سے پہلے نام لیتے تھے وہ ادارہ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی ہی تھا۔
دارالعلوم میں جمدہ شاہی نے حضرت کی زندگی میں غالباً سن 2001 میں یا 2 میں دارالعلوم جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء میں مدرس ہونے سے پہلے جس وقت میں جامعہ مرکز ثقافتی سنیا کالیکٹ کیرالہ میں تھا، بے پناہ حضرت نے کوشش کیا کہ میں دارالعلوم جمدہ شاہی میں بحیثیت مدرس کے استاد کے خدمت انجام دوں۔ اتنی محبت تھی، اتنا اصرار تھا کہ مجھے صرف منع کرنے کے لیے، ان کا جواب دینے کے لیے جمدہ شاہی جانا پڑا، چونکہ میں ذہنی طور پر مجھے جو اذیت پہنچی تھی بعض معاملات کی وجہ سے، یہ میں نے طے کر لیا کہ مجھے کہیں پر بھی تدریسی خدمات انجام نہیں دینی ہے۔ اس لیے حضرت سے وہاں جا کر معذرت کیا، اور عالم یہ تھا کہ جب میں منع کرنے کے لیے وہاں گیا تو نعرہ تکبیر و رسالہ سے میرا استقبال کیا گیا۔ میں بہت شرمندہ ہوتا تھا حضرت کی اس بات سے کہ میں کس طرح سے میں ان کو منع کروں، کیسے منع کروں۔ منع تو کر دیا، لیکن آج تک افسوس ہوتا کاش کی چند ہی سال میں وہاں خدمت انجام دے دیا ہوتا، ممکن ہے میری زندگی میں کچھ اچھا موڑ آتا، نیا موڑ آتا، اور میری زندگی آج کچھ اور ہوتی۔ لیکن مرضی مولا عظم اولا، اللہ کی جو مرضی تھی وہ ہو کر کے رہی۔ لیکن حضرت کے اس خلوص کو میں آج تک محسوس کرتا، ہمیشہ محسوس کیا۔ حضرت کے اس خلوص ہی کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ بمبئی میں سب سے پہلے حضرت نے مجھے اپنے یہاں مصطفیٰ بازار میں محرم میں خطاب کرنے کے لیے مدعو کیا، تو میں نے کہا تھا میں تو اس طرح کا کوئی پیشور خطیب نہیں، بولے نہیں مولانا آپ ماشاءاللہ بڑے اہل علم ہے، صاحب قلم ہے، وسیع مطالعہ ہے، آپ جو کچھ بولیں گے اچھا بولیں گے۔ تو پہلی بار میں نے وہاں پر 10 روزہ خطاب کیا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں ایک ہی موضوع پر 10 دنوں تک کیسے بول سکوں گا۔ غالباً یہ 2010 سے پہلے کی بات ہے۔ بہرحال حضرت نے کرم کیا اور میں وہاں پر بولا، اس کے بعد ایک ذہنی طور پر مجھے تقویت ملی، قوت ملی، اس وقت سے لے کر کے اب تک پچھلے سال کے علاوہ میں اب تک مسلسل الحمدللہ بمبئی کے اندر محرم الحرام کے موقع پر جو ہے خطاب کرتا چلا آ رہا ہوں۔ یہ انہی کا کرم ہے کہ آج میں محرم الحرام کے خطیب کی حیثیت سے بمبئی میں اپنی ایک شہرت رکھتا ہوں۔ الحمدللہ بڑے بڑے اسٹیجوں پر 12-14 سالوں تک مسلسل خطاب کیا۔ آج ہمیشہ بعد جب میں نے حضرت کی خیریت معلوم کی، دریافت معلوم کی، حضرت کی بیماری کے بارے میں اندازہ ہو، بے پناہ درد ہوا میرے دل میں، اور اس کے چند 2-3 گھنٹے کے بعد فوراً میں دیکھ رہا ہوں کہ پوسٹ چل رہی ہے واٹس ایپ فیس بک پر کہ حضرت کے وصال پر ملال ہو گیا۔ کاش کی کوئی سبیل ہوتی، میں حضرت سے چند جملے بات کر لیا ہوتا، حضرت کی آواز میں سن لیتا حضرت کے دنیا سے جانے سے پہلے، مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ پورا عالم اسلام، پوری ملت اسلامیہ ہندیہ، سینکڑوں ہزاروں مدارس اسلامیہ، اہل سنت و جماعت کے نوجوان طلباء علماء اس وقت بہت زیادہ حضرت کے جانے سے غمزدہ ہے۔ میں اپنے ایک محسن ایک کرم فرما، ایک داعی اور مصلح، مدارس اسلامیہ کے ایک سچے خادم، ایک بہترین قائد، ایک سلجھے ہوئے دانشور سے میں محروم ہو گیا۔ اللہ تعالی دارالعلوم جمدہ شاہی کے تمام اساتذہ، طلباء، اراکین کمیٹی، معاونین مخلصین، سلسلہ نورانیہ اور سلسلہ علیمیہ اور سلسلہ مصباحیہ کے تمام وابستگان اور اس کے خدمت گزاران، ارباب وسط و کشاد، سبھی کو آپ کے جانے سے گہرا صدمہ ہوا، چوٹ پہنچی ہے۔ میں شدید زخمی ہوں۔ علامہ عرفان علیمی صاحب سبھی پھر دوبارہ میں نے گفتگو کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ بھائی صاحب لاک ڈاؤن کے حالات ہیں، ورنہ حضرت کو ہم دارالعلوم جمدہ شاہی میں ضرور لے جاتے، مگر حالات ایسے نہیں کہ یہاں سے کہیں سفر کیا جا سکے۔ اور یہاں پر بھی دوست احباب کرم فرما دارالعلوم علیمیہ کے جتنے بھی اور جامعۃ الشریعہ مبارک پور کے بھی خواہان ہیں، عوام میں، علماء میں، کوئی بھی حضرت کے جنازے میں بھی بہت کم لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ حکومت کا جیسا قانون ہے، لاک ڈاؤن میں جو صورتحال ہے، جلد از جلد ہم لوگ آج ہی کی شب میں اپنے اس دینی فریضہ سے فارغ ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم جمدہ شاہی کو حضرت کے نعم البدل عطا فرمائے۔ علامہ شفیق الرحمان صاحب، علامہ انس صاحب، علامہ شمس الحق مصباحی صاحب جو میرے عزیز شاگرد بھی ہیں، حضرت کے داماد بھی ہیں، افریقہ میں اس وقت مقیم ہیں، کسی کے لیے کوئی راستہ نہیں کہ وہ یہاں پر آ سکے اور حضرت کا آخری دیدار کر سکے۔
یا حضرت کی قبر انور پہ مٹی ہی ڈال کر کے اپنے دل کو تسلی کر سکے۔ یا اللہ تو حضرت علامہ معین اللہ کلیمی صاحب کے بلا کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کو ہمارے اپنے جوار رحمت میں جگہ مرحمت فرما۔ مولا انہوں نے دارالولی میں جمدہ شاہی کی جس بہلوسی کے ساتھ، کثر نفسی کے ساتھ، جس خلوص اور جذبے کے ساتھ خدمت انجام دیا، مولا تعالی کی خدمات جلیلہ کو قبول فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور انہوں نے جو کار خیر کیا مولا تعالی اسے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔